GNN کے سنگ میں ہماری آج کی مہمان ہیں پاکستان کی سب سے گلیمرس اسٹرالوجر سامیہ خان۔ سامیہ خان اپنے دن کا آغاز فون پر اہم پیغامات دیکھ کر کرتی ہیں۔ کام میں فوکس حاصل کرنے کے لیے مراقبہ کرتی ہیں۔ سامیہ خان اپنا ہلکا پھلکا ناشتہ خود تیار کرتی ہیں۔ ناشتے کے دوران ہی وہ اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کا آغاز کر دیتی ہیں۔ ناشتے سے فراغت کے بعد سامیہ خان GNN کے سنگ شو کی ریکارڈنگ کے لیے تیار ہوئیں۔ ہم لاہور میں واقع ان کی رہائش گاہ پہنچے تو انہوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ سامیہ کیسی ہیں آپ؟ اب تک تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں کیسی ہوں، کہ آپ نے مجھے آج تک پروفیشنلی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، پر میں گھر کی عورت کیسی ہوں یہ نمبر آپ مجھے دیں گے اینڈ میں جاتے جاتے کیونکہ اصل میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ نے مجھے گھر کی عورت پیدا کیا تھا، لیکن 2009 سے کچھ اس طرح کے سرکمسٹانسز بنے کہ اس کے بعد پھر میں نے رب پہ توکل کیا۔ مجھے 1 روپیہ کمانا نہیں آتا تھا اور اس رب نے جیسی انگلی پکڑی ہے۔ انٹرنس سے لے کر یہاں لاؤنج تک آتے آتے میں آپ کا فین ہو گیا ہوں۔ فین تو میں پہلے ہی تھا۔ جتنی اچھی آپ کی ایستھیٹک سینس ہے، جتنی اچھی آپ کے پاس کلیکشن ہے، دیکھ کے دل خوش ہو گیا۔ ارے اللہ آپ کو جزا دے، آپ ہمیشہ ظرف والے ہیں۔ سامیہ کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کی پیش گوئیوں سے زیادہ آپ کو ٹی وی پر دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ 2016 میں میری نکاح ایک ہوا اور جو ہے انفارچونیٹلی وہ 2 مہینے کے بعد ہم حج پہ ہی تھے تو وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اللہ کی بہت شکر گزار ہوتی ہوں کہ ایک عورت جو تصویر بھی نہ کھنچوانا چاہتی ہو، جو مجھے آج بھی یاد ہے جب پہلی بار کیمرہ فیس کیا تھا تو مجھے پسینے آ گئے تھے اور میں نے گھبرا کے کہا پلیز اسے بند کر دیں۔ تو لیکن اللہ کا اسکرپٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ آپ جس ٹی وی پروگرام میں جاتی ہیں اینکر پرسن سے زیادہ آپ کی سٹائلنگ سینس کو زیادہ سراہا جاتا ہے۔ یہ کمپلیمنٹ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ یہ کمپلیمنٹ مجھے تو دیکھیں کیوں برا لگے گا، لیکن میں نام نہیں لینا چاہوں گی، بعض جگہ میں نے اتنی تکلیف کاٹی ہے ہوسٹ کے رویے سے۔ مطلب باقاعدہ ایک ٹی وی پہ میں کام کری تو جب میں ذرا بہتر ڈریس اپ ہوتی ہوں تو ہوسٹ صاف لگتا ہے کہ وہ ریونجیس ہو جاتی ہے یا جان جان کے تذلیل کرنے کی کوشش کرے گی باتوں باتوں میں، تو یہ بھی میں نے بھگتا ہے۔ اب اچھے کپڑے پہننا میرا بچپن سے شوق ہے اور میرے والد ایک سرکاری ادارے کے ملازم تھے، تو میں اپنے ابا سے کہا کرتی تھی کہ جتنا بجٹ آپ نے 5 بیٹیوں کا رکھا ہوا ہے نا وہ مجھے پیسے دے دیں، ہم 3 جوڑے بنا لیں گے، ہم شیئر کر کے پہن لیں گے، پر میں گندا کپڑا نہیں پانا۔ اور یہاں پہ مجھے امان اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، اتنا بڑا کمپلیمنٹ دیتے تھے، کہتے تھے کہ جو ہے نور جہاں صاحبہ کے بعد میں نے دوسری پھب آپ کی دیکھی، تو یہ میرے لیے ایک سند، ایک سرٹیفکیٹ تھا امان اللہ صاحب کی طرف سے۔
ایسا تو نہیں کہ اسی جیلسی میں کسی اینکر نے آپ کو اپنے شو میں بلانا ہی چھوڑ دیا ہو؟ یہ ایک شو تھا، باقاعدہ ہوسٹ نے پلاننگ کی کہ یہاں پہ ہم ان کو ریموو کر دیں گے اور ایک اور خاتون کو ہم ان کر دیں گے، لیکن جب ان کے ادارے نے سارا وہ ریٹنگ کا چارٹ نکالا تو انہوں نے کہا ریٹنگ تو صرف 2 دن آتی ہے جس دن سامیہ خان آتی ہیں، لیکن بعد میں ان دونوں لوگوں نے میرے خلاف الائنس بنا لیا اور کبھی مجھے پھوپھی لکھ رہے ہیں۔ ابھی میں اپنی ایج کو گریسفلی اون کرتی ہوں، آپ مجھے پھوپھی کہہ کے میرا مورال ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ مجھے کمپلیکس بالکل نہیں ہے کہ مجھے چنی کاکی دیکھنا ہے، بڑا کچھ برداشت کیا ہے جس میڈیا کی دنیا میں۔ آپ اسلام آباد میں پیدا ہوئی، وہیں پلی بڑھی، اس زمانے میں ہاتھوں کی لکیریں پڑھنے اور ستاروں کے چال چلن کو سمجھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا آپ نے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو رزق کمانے کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کے اندر اس کمانے کی اہلیت ڈال دی جاتی ہے۔ I was in 5th کلاس، میری خالائیں بہت حسین تھیں، تو میں نے خالہ سے کہا کہ جب آپ 32 سال کی ہوں گی آپ وڈو ہو جائیں گی، اور ایک خالہ کو میں نے کہا کہ آپ کی تو ڈیورس ہو جائے گی۔ اچھا، دونوں کے ساتھ وہی ہوا۔ جب زندگی میں محسن میں نے فیل ہو گئی، میں نے اپنا گھر چلانے کی بسانے کی بہت کوشش کی، 21 سال میں نے اپنی زندگی کے دیے، لیکن خیر فائنلی وہ حالات پیدا ہو گئے کہ مجھے گھر سے نکلنا پڑا اپنی روزی کمانے کے لیے، کیونکہ میں نے ایک بیبی اڈاپٹ کیا بہن سے۔ آج ماشاءاللہ وہ حافظ قرآن ہے، اور بہت سارے جب یہ آتی ہیں رمضان ٹرانسمیشنز تو جاتا ہے تلاوت کرنے، 12 سال کا ہے، 13 سال کا ہے، تو میرا ڈریم تھا کہ وہ قرآن حفظ کرے۔ تو جب میں نے محمد کو اڈاپٹ کیا تو اس کے بعد جو تھا نا، مجھے لگا کہ مجھے اس بچے کے لیے خود ہی محنت کرنی ہے، مجھے اس بچے کے لیے کمانا ہے۔ آپ کی سب سے پہلی سیاسی پیشگوئی کون سی تھی؟ 1998 کے اینڈ سے میں نے کام شروع کیا، تو میں جب پڑھنا شروع ہوئی تو 1999 11 اگست کو ایک بہت بڑا گرہن لگنا تھا جس سے کراچی میں مکمل اندھیرا ہو گیا تھا۔ اس وقت نواز شریف صاحب کی ہیوی مینڈیٹ کی گورنمنٹ تھی، اور میرے پاس ان کے ایک منسٹر آتے تھے، وہ منسٹر پھنسے ہوئے تھے نیب کے کیسز میں، تو میں نے انہیں کہا آپ کیسز کی فکر کر رہے ہیں، آپ کی تو گورنمنٹ جانے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں سامیہ جی، اور پھر وہ میں نے سین اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جس سیاسی پیشگوئی کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت تو پرائیویٹ ٹی وی چینلز بھی نہیں تھے، جی سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، تو آپ نے کس پلیٹ فارم پہ وہ پیشگوئی کی اچھا، تھی؟ ویسے آج تک نا یہ سوال کسی نے نہیں کیا، لیکن آپ نے کیا باریک سوال کیا ہے۔ اس وقت سر میرے انٹرویوز شروع ہو گئے تھے اخباروں میں، انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس سال 11 اگست کا جو ایکلپس ہے اس گورنمنٹ کو اڑا دے گا۔ وہ جو منسٹر تھے فائق جمالی ان کا نام تھا، ظفر اللہ جمالی کے جو بھتیجے تھے، وہ میرے پاس آئے تھے۔ اب 2019 26 دسمبر جب سارے میرے پینلسٹ کو روشن پاکستان نظر آتا تھا، پاکستان ریکارڈ ترقی کرے گا، پاکستان یہ کرے گا، اب اس وقت بھی میں نے اسی گرہن کو بیس بنایا جو کہ 1999 میں لگا اور ملک کا یہ حال ہوا۔ آپ نے عمران خان کے بارے میں بھی پیشگوئی کی تھی کہ 2020 میں وہ خود نظام کو لپیٹ دیں گے، لیکن 2020 کا خاتمہ تو بالخیر ہوا۔ عمران خان صاحب کے بارے میں ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ کنگ میکر بنے، کنگ نہ بنے۔ 21 میں بھی وہ صورتحال تھی اور وہی صورتحال 2022 کے اندر بھی ہے، کنٹینیوٹی چل رہے ہیں۔ تو میں ابھی بھی کہوں گی کہ مجھے تو اس ملک میں ایک نئے نظام کی خبر ستارہ دیتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، لیکن یہ ایک دن بتائیں گے۔ 3 باری ایسا وقت آیا ہوگا جب خان صاحب یا تو خود فیصلے کی پوزیشن میں آگے ہوں گے کہ سب کچھ کوئٹ کر دیں، قبر کے اندر کا حال مردہ جانتا ہے، وہ میں نہیں بتا سکتی، وہ خان صاحب اسی دن بتائیں گے جس دن کوئی کتاب لکھیں گے۔